اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو واحد ہے، یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ کریم پروردگار ہم پہ اتنے احسانات کرنے والا ہے کہ جن احسانات کا نہ ہم ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کریم پروردگار خود نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا کرتا ہے تاکہ ہم اسے راضی کر سکیں، لیکن دعا ہے پروردگار سے کہ نیک اعمال میں کی توفیق میں اضافے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے خلوص نیت میں بھی اضافہ کرے تاکہ ہم جو بھی کام انجام دیں وہ خالصتاً پروردگار عالم کے خوشنودی کے لیے ہو، اور یقیناً جو عمل خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے اس کا اجر بھی پروردگار عالم ہی کے پاس محفوظ ہوتا ہے، جو انشاءاللہ وہ دنیا میں تو دے گا ہی لیکن آخرت میں کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے گا۔ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم اس سلسلے کا آغاز کر سکیں کہ قرآن مجید کے بظاہر مختصر سوروں کا مختصراً تفسیر کر سکیں، تاکہ ان سوروں کے بارے میں کچھ معلومات ہمارے پاس ہوں۔ یوں تو ان کے معنی بہت وسیع ہیں لیکن کم از کم کچھ بیسک نالج ہمارے پاس موجود ہو سکے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی قرآن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی و ضلالت کو گھٹا کے اس سے الگ ہوا۔ جس سورہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ قرآن مجید کا 113واں سورہ سورہ فلق ہے۔ اس سورہ کی کل 5 آیات ہیں اور یہ سورہ مکی ہے، لیکن بعض مفسرین اسے مدنی سوروں میں شمار کرتے ہیں۔ اس سورہ کے مطالب پہ جب غور کریں تو یہ سورہ پروردگار عالم کی پناہ مانگنے کے سلسلے میں عطا کی گئی ہے۔ کس چیز سے پناہ؟ خطرات سے پناہ۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں چند اقسام کے خطرات پائے جاتے ہیں، مثلاً ہر مخلوق میں ایک شر کا پہلو ہوتا ہے جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس شر کے پہلو سے وہ پروردگار کی پناہ میں آ جائے۔ دوسرا یہ کہ رات بالخصوص آدھی رات خطرے کی جڑ ہے، اور اس میں مختلف قسم کے انسان کو نقصان پہنچانے والے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ پھونکنے والے اور آگ لگانے والے افراد، بالخصوص وہ کہ جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں، اور مسلسل سماجی خطرہ ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ حسد کرنے والے افراد ایک انتہائی مہلک خطرہ ہیں کہ جو اس انداز سے انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ جس کا شاید کہ ازالہ بھی ممکن نہ ہو۔ اور حسد جو اس قدر مہلک بیماری ہے کہ جو حسد کرتا ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جس سے حسد کی جائے اس کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ چنانچہ سورہ فلق نازل ہوئی، اور بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالعموم مسلمانوں کے لیے کہ وہ ہر طرح کے شر سے پناہ مانگ کے پروردگار عالم کی پناہ میں آ جائیں۔ اس سورہ کی فضیلت مفسرین بیان کرتے ہوئے کچھ روایات پیش کرتے ہیں۔ مثلاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئیں کہ ان کی مثل و مانند نہیں ہوئیں، اور وہ آیتیں وہ 2 صورتیں ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہاں اس بات کو بیان کرتی چلوں، جیسا کہ یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ایک ساتھ اکٹھا سورہ معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی مانند اور کوئی صورتیں مجھے عطا نہیں کی گئیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز وتر میں سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ توحید پڑھے گا تو اس سے کہا جائے گا، اے بندہ خدا، تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تیری نماز وتر قبول کر لی ہے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا تو آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسی 2 صورتوں کی تعلیم دوں جو قرآن کی سوروں میں سب سے زیادہ افضل و برتر ہیں؟ صحابی نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو رسول نے اسے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تعلیم کی۔ اس کے بعد نماز صبح میں بھی ان صورتوں کی قرأت کی اور اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ جب تم بیدار ہو یا سونے لگو تو ان کو پڑھا کرو۔ اس مقام پہ یقیناً صاحبان عقل اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان فضائل کو حقیقتاً وہی افراد حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اپنی روح، اپنی جان، اپنے عقیدہ و عمل کو اس کے مطالب کے مطابق ڈھال لیں۔ یقیناً صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اس کو سمجھنا اور اس کے مطالب کے مطابق اپنے جسم و جان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی فکر و سوچ کو ڈھال لینے کے بعد یقیناً اس کی یہ فضیلت حاصل کر سکیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سورے کی شان نزول کیا ہے؟ جیسا کہ بہت مشہور روایات بیان کی جاتی ہیں، تفاسیر میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم پہ یہودیوں نے جادو کروا دیا، جس کے نتیجے میں آپ اس قدر علیل ہو گئے کہ بستر علالت سے لگ گئے۔ پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور اس کنویں کا بتایا کہ جس کنویں میں جادو کے آلات کو چھپایا گیا تھا ان آلات کو نکالا گیا۔ پھر سورہ فلق نازل ہوئی، سورہ فلق کی تلاوت کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کی حالت بہتر ہوئی۔ لیکن اس روایت کے زمرے میں مرحوم تبرسی سمیت بعض مفسرین اس کو بالکل قابل اعتراض سمجھتے ہیں اور اس ضعیف سند کی روایت کو درست قرار نہیں دیتے، اور اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس سورے کا مزاج مکی ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی اور یہودیوں سے حضور کا واسطہ مدینے میں پڑا۔ دوسری بات یہ کہ اگر جادوگر اس قدر طاقتور ہو گئے کہ آپ پہ جادو کریں اور آپ بیمار ہو جائیں، یہاں تک کہ بستر علالت پہ آ جائیں، تو ممکن ہے کہ جادوگر آپ کو آپ کے عظیم ہدف اور مقصد سے بھی روک دیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مسلمہ طور پہ جس پروردگار نے آپ کو اس عظیم منصب رسالت کے لیے منتخب کیا، یقیناً وہ ہر طرح کے شر بشمول جادو سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ تیسری بات یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جادو حضور اکرم کے جسم اطہر پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم بھی پیدا ہو جائے کہ یہ جادو آپ کی روح مبارک پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور آپ کے افکار بھی جادوگروں کے تسلط میں آ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ عام فہم افراد کے افکار میں پیغمبر اکرم کے لیے عدم اعتمادی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید اس معنی کی نفی کرتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک جادو زدہ آدمی کا اتباع کر رہے ہو، دیکھو ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، یہ تو بالکل گمراہ ہو گئے ہیں اور اب راستہ نہیں پا سکتے۔ یہاں پہ اس نقطے کو واضح کر دیا جائے کہ اگر پیغمبر اکرم جادوگروں کے جادو سے پروردگار عالم کی پناہ طلب کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی دیگر دعاؤں میں آپ ہر طرح کے گناہ، غلطی اور خطا سے بھی پروردگار کی پناہ طلب کرتے ہیں، جبکہ آپ معصوم ہیں اور ہر طرح کی غلطی اور خطا سے محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ وہ دعا کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ جادوگروں کے جادو سے بھی پروردگار کی پناہ طلب کرتے ہیں تاکہ لطف خدا سے استفادہ کرتے ہوئے ہر طرح کے خطرات سے بچے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں باقاعدہ اس سورے کی تفسیر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نمونہ اور پیشوا کے عنوان سے حکم دیا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں سفیدہ صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کسی بھی چیز کے شگاف کرنے یا ایک کو دوسرے سے جدا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ سفیدہ صبح کے پھوٹنے سے رات کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ لفظ طلوع صبح کے معنی میں استعمال ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر زندہ وجود کے تولد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان ہو، حیوان ہو یا نباتات ہوں،
ان کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں قدم رکھنا بڑی عجیب و غریب اور حیرت انگیز مراحل ہیں کہ جب کوئی متولد شکم مادر سے دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب ایک بیج یا گٹھلی کو زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ شگافتہ ہو کر اس میں سے ننھی سی کوپل پھوٹتی ہے، تو یہ تمام تر بڑے حیرت انگیز مراحل ہیں، اور یہاں فلق سے مراد اسے ہی لیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں بلکہ وہ اس معنی کو اور بہت زیادہ وسیع بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی خلقت جو بھی وجود رکھتی ہے اس کا عدم سے وجود میں آنا یہاں مراد لیا گیا ہے فلق سے، کیونکہ موجود کی خلقت سے عدم کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور وجود کا نور ظاہر اور آشکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں مطالب اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں، چاہے وہ طلوع صبح ہو، زندہ موجودات کا تولد ہو، یا ہر موجود کی خلقت ہو۔ یہ تمام تر عجیب و غریب وجود میں آنے والی چیزیں ہیں کہ جو پروردگار عالم یعنی ان کے اصلی خالق کی عظمت پر دلیل ہیں، اور اس کی وصف کے ساتھ خدا کی تعریف و توصیف ایک عمیق مفہوم اور مطلب رکھتی ہے۔ یہاں یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ بعض احادیث میں فلق سے مراد دوزخ کا ایک کنواں یا زندان ہے جو کہ جہنم کے بالکل وسط میں شگاف کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ یہ روایت بھی ممکن ہے کہ اس کا ایک مصداق ہو، اور یہ روایت فلق کے وسیع معنی کو محدود نہیں کرتی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس تعبیر کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ خلقت الہی اپنی ذات میں کوئی شر رکھتی ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد رب العزت ہے الذی احسن کل شیء، وہی خدا جس نے جس چیز کو پیدا کیا بہتر اور زیادہ سے زیادہ اچھا کر کے پیدا کیا، یقیناً پروردگار عالم بہترین خالق ہے، احسن الخالقین ہے۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات کسی بھی چیز کو برا کہتے ہوئے یا شر کہتے ہوئے در حقیقت ہم اپنا نظریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کلی طور پہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ فلاں چیز مجھ سے نزدیک ہے یا مجھ سے دور ہے تو یہ میرا فیصلہ ہے، کلی طور پہ ایسا نہیں ہے، ہر کسی کے لیے وہ چیز اتنی دور یا نزدیک نہیں ہوگی۔ لہٰذا خیر و شر کے مسائل میں بھی اکثر لوگ اپنی نسبت سے حکم لگاتے ہیں۔ مثالیں پیش کرتی چلوں۔ مثال کے طور پہ سانپ کا زہر، اگر سانپ کسی کو ڈس لے اور وہ مر جائے تو یقیناً وہ یہ کہے گا کہ یہ شر ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً سانپ کا زہر اس کے دفاع اور دشمن سے مقابلے کے لیے اس کے پاس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سائنس نے اس دور میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نہ جانے کتنی دواؤں کو بنانے کے لیے سانپ کا زہر کارآمد ہوتا ہے۔ ایک اور مثال کہ جیسے بچھو کا ڈنک، یقیناً ہر کوئی اس سے خوفزدہ ہوتا ہے، اور ہر کوئی زیادہ تر افراد لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچھو شر ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے امراض کے علاج کے لیے بچھو کا یہی ڈنک اور یہی زہر کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایران میں بیمار پڑ گیا اور اتنا زیادہ فالج کا اٹیک اس کے اوپر ہو گیا کہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ ہر طرف طبیبوں کو دکھایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ کسی نے بتایا کہ نجف میں بہت بڑے ایک طبیب ہیں، ان کے پاس لے کے جاؤ۔ لے کے جایا گیا لیکن راستے میں اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ ابھی نجف کے قریب پہنچے تھے کہ ایک سرائے میں قیام کیا، رات بھر گزاری ہے۔ اچانک کیا ہوا کہ صبح جب یہ اٹھتا ہے تو کسی قسم کی کوئی تکلیف کے اور بیماری کے آثار اس کے اندر نہیں نظر آتے، صحیح طریقے سے وہ چل پھر بھی رہا ہے اور گفتگو بھی کرتا ہے۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے، لیکن سوچا کہ اب ہم یہاں تک آ گئے ہیں، چنانچہ اس طبیب کے پاس چل کر اس سارے واقعے کو بیان کیا جائے۔ جب طبیب نے اس مریض کو دیکھا جو بالکل صحت مند ہو چکا تھا اور یہ ساری صورتحال سنی تو اس نے کہا کہ ان کے پیراہن کو اتارا جائے۔ جب اس مریض کے پیراہن کو اتارا گیا تو اس کے اندر سے 2 بچھو نکلے۔ طبیب نے کہا کہ در حقیقت اس بچھو کے ڈنک مارنے سے جو رات بھر ڈنک مارتے رہے ہیں اس شخص کا فالج بالکل صحیح ہو گیا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ بعض اوقات جس چیز کو ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں ہر کسی کے لیے کلی طور پہ وہ شر نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ چاقو یا چھری ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے کچن کے استعمال کے لیے، سبزیاں اور پھل کاٹنے کے لیے۔ اب اگر میں اس سے سیب یا آلو کاٹتی ہوں تو یقیناً وہ میرے لیے خیر ہے، لیکن اسی چاقو کے ذریعے سے کسی کو زخمی کر دیا جائے یا تکلیف پہنچائی جائے تو وہ چاقو پھر استعمال کرنے کی وجہ سے اس نوعیت کی بنا پر کہ اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اب وہ شر بن سکتا ہے۔
اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں دوائیں موجود ہوتی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ دوائیں خیر ہیں، انسان کو بیماری سے شفا عطا کرتی ہیں، لیکن ان دواؤں کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ان دواؤں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے، اس لیے کیونکہ اگر چھوٹے بچے بے دھیانی میں اس دوا کو کھا لیں گے تو وہ جو دوا ہے جو مریض کے لیے خیر ہوتی ہے، لیکن اب اگر وہ بچہ اس دوا کو بے دھیانی میں کھا لے گا تو وہ اس کے لیے شر بن سکتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے ایسے امور ہیں کہ جنہیں ہم ظاہراً اپنے لیے شر سمجھتے ہیں لیکن وہ باطن میں خیر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کی زندگی بالکل صحیح چل رہی ہو، کسی قسم کی آفت بلا بیماری یا مشکل اس پہ نہیں آ رہی ہو، تو وہ اس وقت اپنے خدا سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسی مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں جسے وہ بظاہر اپنے لیے شر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بلائیں اور مصائب اسے خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں تو حقیقتاً وہ اس کے لیے شر نہیں رہتی بلکہ خیر بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں ارشاد رب العزت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ غاسق کے معنی ہے رات کی ظلمت کی وہ شدت جو آدھی رات کے وقت ہوتی ہے، اور آدھی رات کے اس ٹائم پہ نہ صرف درندے اور ڈنک مارنے والے جانور اپنے بلوں اور ٹھکانوں سے باہر نکلتے ہیں، بلکہ شریر اور ناپاک اور پلید قسم کے افراد بھی اپنے برے مقاصد کے لیے عام طور پہ رات کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وقب، وقب کے معنی ہیں گڑھا یا خندق کے، کہ گویا شریر اور نقصان پہنچانے والے افراد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نقصان پہنچانے کے لیے گڑھے کھود کر اپنے ذلیل مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اقدام اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ان کی پلاننگ اور ان کی منصوبہ بندی ہو کہ جو وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہوں۔ یہاں پہ سورہ فلق کی تفسیر کا پارٹ 1 اختتام پہ پہنچتا ہے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس سے آگے کی تفسیر انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔